پاکستان کے بارے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس موضوع کو اس لیے میں پھیلانا نہیں چاہ رہا، میں نے عرض کیا کہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ پاکستان بنا، کیسے بنا، کیا ہوا، وہ ساری کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں میں، بس ایک بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی بہت اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو مجھ سے بحث کرنا چاہے کر لے، حضرت آدم سے لے کر آج تک پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی اگر باقاعدہ حکومت اسلامی نظریاتی حکومت کے عنوان سے کبھی بھی دنیا میں وجود میں آئی ہے، دنیا کی پہلی حکومت پاکستان ہے۔ جس نے مجھ سے بحث کرنی ہے آ کے کر لے، میں اس کو تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ باقاعدہ کسی حکومت کو اس عنوان سے باقاعدہ بنانا، اس کے لیے تحریک چلا کر اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا، دنیا کی پہلی حکومت اگر کبھی بنی ہے اس نام سے، اسلامی نظریاتی آئیڈیالوجیکل اسلامک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے نام سے کوئی حکومت بنی پاکستان۔ لہذا اب آپ یہ سوچئے گا کہ اس کا وجود میں آ جانا کتنا بڑا معجزہ رہا ہوگا، اور اس کا نام ہی شیطانی اور طاغوتی قوتوں کے لیے کتنا بڑا درد رہا ہوگا۔ لہذا پاکستان بنتے ہوئے جتنے بھی مسائل پیش آئے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے زمانے کے شیطان نے زہر کا گھونٹ پی کر پاکستان کے نام کو ثبت کیا ہے تاریخ میں۔ آسان نہیں ہے، لہذا جو بعد میں حالات پیش آئے اب غور کیجئے گا۔ اب بننے کے بعد اب آپ سوچیں کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ مثال کہہ رہا ہوں کہ کوئی شیطان کو زبردستی گردن پکڑ کے حضرت آدم کے سامنے جھکا دیتا، تو اس کے بعد شیطان کیا کرتا؟ ابھی تو سجدہ نہیں کیا تو یہ حرکتیں کر رہا ہے، اگر زبردستی کروا دیا جاتا اس سے تو کیا کرتا؟ تو اب غور کیجئے گا، اپنے زمانے کے شیاطین اور طاغوت نے قبول تو کر لیا پاکستان کو، لیکن تب سے لے کر اب تک پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جتنی کوشش کی گئی ہے تاریخ میں کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہوئی۔ سمجھیں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں۔ کیوں؟ وجہ چھوٹی سی ہے، جو ملک اب دیکھیں ہمارے بنتے ہی، یہ اس کو اتفاق مت سمجھیں، ہمارے پاکستان کے وجود میں آتے ہی 2 سال کے بعد ایک اور ریاست کو وجود میں لایا گیا، آئی نا بذات، اسرائیل نام کی ایک ریاست۔ اب بالکل یاد رکھیں، اگر یہ اسلام کا نماد ہے تو وہ شیطان کا نماد ہے، اور شیطانی تمام تر قوتیں، نام نہیں لیتا ہوں میں معمولاً لیکن مجبور ہوں تھوڑا سا، جاوید چودھری صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا پچھلے دنوں، کافی روٹیٹ بھی ہوا، بڑی انہوں نے اسرائیل کی تعریفیں کی کہ جی بڑی دنیا میں ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، ہر روز ایک چیز بناتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، چوروں کے درمیان جو عدالت ہوتی ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے سمجھو، خدا کے لیے سمجھو، یہ جو تم ویسٹ کے اتنی تعریفیں کرتے ہو، یہ جو اسرائیل کی اتنی تعریفیں کر رہے ہو، جو دنیا بھر کا استحصال کر کے یہ تمہیں دکھا رہے ہیں، وہ ان کا پاؤں کے نیچے سے وہ نکال دو تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اگر میں وہاں تک پہنچ سکا، شیطان اور شیطانی نظام کی کامیابی کا راز صرف اس چیز میں ہے کہ ان کا کوئی قانون نہیں ہے، ان کا کوئی اخلاق نہیں ہے۔ میں مثالیں دیتا ہوں، بہرحال اب تفصیل میں چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، معذرت چاہتا ہوں، میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں گفتگو کو۔ بس 2 پہلوانوں کے درمیان میں لڑائی ہو رہی ہو، ایک چیٹنگ کر کے جیت جائے، آپ کبھی بھی اس کو پسند کریں گے؟ حالانکہ آپ کے حساب سے، دنیا کے ظاہر کے حساب سے تو جیت گیا ہے، آپ ساری زندگی کہتے رہیں گے نہیں یہ چیٹر ہے، چاہے دنیا کی ریکارڈ میں اس کا نام آ جائے کہ نہیں یہ فاتح ہے، تمام طرح۔ یہی تو کربلا نے ہمیں سمجھایا ہے، یہ مت دیکھو کہ فاتح ظاہری طور پر کون ہے، یہ دیکھو کس نے اپنا مقصد بچایا ہے، کس نے اپنا مقصد حاصل کیا ہے۔ لہذا یہ جو تو قبلہ، آپ اگر تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ان کا استحصالی نظام سمجھ جائیں گے، انہوں نے جو پوری دنیا کے برینز کو ہائر کیا ہوا ہے، وہ محنت کرتے ہیں، یہ اپنے نام کے ساتھ چھاپتے ہیں، ان کی اوقات میں بتا رہا ہوں اور یہ ثابت بھی کر سکتا ہوں، کوئی ایسا اس میں کمال نہیں ہے، بہرحال میں اس پہ اس میں نہیں جانا چاہتا۔
یہاں اسلام کا نماد، خدا کا نماد، ایک دین کے نام سے ایک حکومت بنی، وہاں شیطان نے فوراً اپنی حکومت بنائی۔ اب غور کیجئے گا، اس حکومت کا ختم ہو جانا، اس ملک کے ختم ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اسلام کے پاس کوئی نظریاتی نظام ہے ہی نہیں جو باقی رہ سکے، اور اس کے باقی رہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں تک اگر یہ مسئلہ کلیئر ہے تو پھر میرے لیے مسائل آسان ہو جائیں گے۔